بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، عزیز ساتھیوں، ہم سارا سال پڑھتے ہیں اور اپنے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پوری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دنیا کے امتحان کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہونے والے امتحان کی بھی تیاری کریں۔ آخرت کے امتحان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم اس پہلے سوال کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت کے باقی تمام سوالات بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی اچھی امید کے ساتھ میں لیکچر کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ آج سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، اردو کتاب صفحہ نمبر 110 پر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی سن 1828 کو پیدا ہوئے اور سن 1900 میں ان کا انتقال ہوا۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ بھارت میں ہے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھنا پسند کرتے تھے یا اپنی پہچان کے لیے مینائی لکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی یعنی پہلی یا آغاز کی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کا مطلب مکمل کرنا، تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے اور منشی مظفر علی اسیر سے شاعری کی اصلاح کی یعنی درستگی کروائی۔ اصلاح لینے کے لیے انہوں نے منشی مظفر علی اسیر سے بہت کچھ سیکھا شاعری کے لیے، اور اس کے علاوہ کم عمری میں ہی شاعری میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال کی تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ کا کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا اور وہاں جاتے ہی وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ امیر مینائی کا شمار اپنے دور کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی اپنے کلام پر مکمل عبور رکھنے والے شاعروں میں امیر مینائی کا شمار ہوا۔ انہوں نے تمام قسم کی، تمام اقسام کی شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ ان کا رجحان رہا یا زیادہ توجہ یا دلچسپی رہی۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی خوشنمائی یا حسن کا مجموعہ ہے۔ رعنائیوں یعنی خوشنمائی یا حسن، مجموعہ کا مطلب اکٹھا ہونا۔ ان کی نعتوں میں آورد کا مطلب بناوٹ یا تکلف، یعنی امیر مینائی کی نعتوں میں بناوٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بناوٹ کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے، اور انہوں نے محاورات اور صناع کو اس عمدگی سے برتا کہ کلام میں کہیں بھی استثناء پیدا نہیں ہونے دیا، یعنی انہوں نے محاورات کا اس ہنرمندی کے ساتھ، اس عمدگی کے ساتھ استعمال کیا
کہ ان کی شاعری میں کہیں بھی بناوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی بہت احتیاط کے ساتھ کیا اور سادگی اور روانی کا بہت اہم خیال رکھا۔ یعنی ان کے کلام میں بہت سادگی ہوا کرتی تھی، الفاظ کی بناوٹ نہیں تھی اور تسلسل پایا جاتا تھا۔ ان کی نعتوں میں درد اور اثر تھا۔ سوز کا مطلب درد، گداز نرمی، یعنی ان کی نعتوں میں درد بھی جھلکتا تھا، نرمی بھی جھلکتی تھی، اور ان کے کلام کی یہ عمدہ مثالیں ہیں۔ ان کی تصانیف میں جو بہت اہم ان کا مجموعہ کلام تھا وہ 2 عشقیہ دیوان، یعنی دیوان کا مطلب مجموعہ کلام، مرات الغیب، صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان یعنی مجموعہ کلام جن میں نعتیں شمار کی گئیں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ ان کا ناتمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ ناتمام سے مطلب نامکمل، یعنی جو مکمل نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، آج کے لیکچر کا اختتام ہوا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے امیر مینائی کے تعارف کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے کلام کون کون سے تھے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت اچھے سے اس کو تیار کیجئے، بار بار دیکھیے، یاد کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔